السلام علیکم دوستو، زراعت ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہم جو اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں ان کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس سے ہمارے زندگی کے ارد گرد لوگ کتنے متاثر ہوتے ہیں، اور ایک تھیوری ہے جس کو نیاگرا سنڈروم کہتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ چیزیں آپ نے ایکسپیرینس بھی کی ہوں گی اپنی لائف میں بھی۔ نیاگرا سنڈروم کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ زندگی اس میں کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک دریا کی مانند ہے۔ دریا بہہ رہا ہے اور آپ اس زندگی میں اس دریا میں کیا کرتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ جب آپ چھلانگ لگا دیتے ہیں تو جس بہاؤ پہ پانی جا رہا ہے اسی بہاؤ پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوئی پلاننگ نہیں کرتے، جب ہم چھلانگ لگا رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں ہمارے پاس کیا سیفٹی کٹ موجود ہے، ہم نے کیا کیا جو ہے احتیاطی تدابیر کرنی ہے، کون سی ہماری منزل ہے، ہم نے جانا کیا ہے، کہاں پہ ہے۔ یہ ان سوالوں کو ہم بعض اوقات کنسیڈر کیے بغیر ہی اس دریا میں ہم چھلانگ لگا دیتے ہیں اور اس بہاؤ کی طرف بہتے ہی جاتے ہیں، بہتے ہی جاتے ہیں، بہتے ہی جاتے ہیں۔ راستے میں بہت ساری چٹانیں بھی آتی ہیں، بہت سارے مشکلات بھی آتی ہیں، بہت ساری ایسی لہریں ہوتی ہیں جو ناخوشگوار بھی ہوتی ہیں، وہ خوف کی لہریں ہو سکتی ہیں، وہ جو ہے آپ کی زندگی میں جو ہے نا آپ کی ناکامیوں کی وہ لہریں ہو سکتی ہیں، وہ مسائل کی لہریں ہو سکتی ہیں۔ تو ان سے بھی جو ہے نا ہم نبر آزما ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جا کے ہم گر جاتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ اپ کلوز ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے ساتھ بھی یہی نیاگرا سنڈروم تو نہیں ہو رہا زندگی میں؟ اچھا، جب ہم یہ گرتے ہیں تو ہمارا یہ جو گرنا ہوتا ہے یہ بعض کا حادثاتی ہوتا ہے، بعض کا ہم اس میں مطلب دانستہ طور پہ بھی گرے ہوتے ہیں اور خود ہم نے چھلانگ لگائی ہوتی ہے۔ وہ آپ کی چھلانگ مالی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی جسمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی جذباتی بھی چھلانگ ہو سکتی ہے۔ تو چینج آئے کہ ہم اس کے رزلٹ کو دیکھے بغیر ہم چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی زندگی میں پہلے سوچ نہیں سکتے، ان نتائج کو سامنے رکھ کے پہلے نہیں ہم فیصلہ کر سکتے؟ میں نے اگر کوئی جاب کرنی ہے تو میں نے اگر ایگریکلچر پڑھا ہے اور ایگریکلچر پڑھنے کے بعد اگر میں جا کے کسی دفتر میں اکاؤنٹس کا کام شروع کر دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہی اور حالات اور اس کے اوپر ہی میں نے اپنی ساری زندگی کو چھوڑ دیا تھا، جو میں نیاگرا سنڈروم کی آپ سے بات کر رہا تھا۔ کیونکہ میں نے پڑھی کچھ اور جب پریکٹیکل اور جب عملی طور پہ کام آیا، مجھے جہاں موقع ملا میں نے وہاں پہ چھلانگ لگا دی۔ اب کیا ہوگا کہ پوری زندگی میں وہ بالکل مردہ طبیعت کے ساتھ، مردہ دلی کے ساتھ کام کرتا رہوں گا، بوجھ بھی سمجھتا رہوں گا، روزانہ برڈن سمجھ کے گھر سے نکلوں گا اور ٹائم گنتا رہوں گا کہ کب یہ ٹائم ختم ہو اور پھر میں جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں نے چھلانگ لگا دی تھی۔ بعض کا ہم بہت سارا اپنا نجی زندگی کے فیصلے بھی ایسے کر لے ہوتے ہیں، ہم چھلانگ لگا دیتے ہیں نتائج کو سامنے رکھے بغیر۔ تو یہ آج کا جو ولاگ تھا اس میں یہ تھا کہ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم جب کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوں تو ہم ان متوقع نتائج جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے پھر ڈیسیژن لیں، تو ہماری زندگی آسان ہو جائے، باقیوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مطلب آج یہ ایک چھوٹی سی ایک سمجھیں کہ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کیسا کوئی دیکھا آپ نے کہ جس بندے نے بغیر سوچے سمجھے ہی چھلانگ لگا دی ہو اور آج وہ ان نتائج سے نبرد آزما ہو رہا ہو، آج وہ کبھی معاشرے کو قصوروار سمجھتا ہو، کبھی وہ اپنے سوشل سرکل کو قصوروار سمجھتا ہو، کبھی وہ اپنے پیرنٹس کو، کبھی اپنے ٹیچر کو قصوروار سمجھتا ہو، جبکہ کوئی قصوروار نہیں ہوتا۔ زندگی ہماری ہے اور اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ جینے کے لیے دی ہے، نہ کہ جو ہے نا وہ جو ہمیں زندگی دی گئی ہے وہ ایسے ہے کہ ہم نے گزارنی ہے اور اس کو جو ہے نا ہم نے بس، تو یہ ایک امانت ہے۔ تو اگر پاکستان میں بات کریں تو 50 سال ایوریج عمر ہے، تو 50 بعد جب بندہ کلوزنگ سیٹ اپ پہ پہنچا ہوتا ہے، ڈیتھ بیڈ پہ موجود ہوتا ہے، تو تب بندہ پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کاش اپنی مرضی کر لیتا، میں یہ کام کر سکتا تھا، یہ اس کام کا مجھے لگاؤ تھا۔ تو ہم
بس جب جذباتی چھلانگ لگا چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم بہتے ہی جاتے ہیں، بہتے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فوڈ فار تھاٹ تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔